الخير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ سید الایام جمعے کے دن ہم حاضر ہوتے ہیں اور وقت پر آ کر اللہ کے مقدس کلام کی تفہیم کرتے بیٹھ جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن سنت جاری ہے اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 128 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور نازک ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ معاملات اور مسائل کو ذکر کیا ہے، بتایا ہے، اور جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کا حل لوگ تلاش کرتے ہیں، اسلام نے وہ پہلے سے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، باقاعدہ اس کی پلاننگ ہے کہ 4 بندے ادھر سے 3 بندے ادھر سے آ جائیں اور بیٹھ کر کے فیصلہ کریں۔ پھر یہ بھی ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں تو آپ خود میاں بیوی بیٹھ کر آپس میں طے کر سکتے ہیں، یہ ان میں سے ایک طلاق کا معاملہ ہے، خلا کا معاملہ ہے، ان کے نان نفقے کا معاملہ ہے، ضروریات کا معاملہ ہے۔ میاں بیوی کو جو مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ انہیں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَإِنْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی عورت خافت من بعلها، اپنے شوہر سے یہ ڈرتی ہے نشوزن کہ وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق نہیں دیتا، او اعراضا، یا اگر اس کی 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں تو اس کو دیکھتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، اس کے پاس جاتا ہی نہیں، عدل نہیں کرتا۔ اگر کسی عورت کو یہ خطرہ محسوس ہو اپنے شوہر سے کہ آج کل ذرا مجھ سے دور دور رہ رہا، میرا خیال نہیں رکھتا، یا مارتا پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، یا اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے، یا عورت بیمار ہے، یا عورت بانجھ ہے، یا عورت کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو شوہر کے لیے نفرت کا باعث بن رہا ہے، اور عورت محسوس کر رہی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، میری مسلسل بیماری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، میرے بانجھ پن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، میری بد اخلاقی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ عورت یہ محسوس کر لیتی، اسے معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنی چاہے اچھی جاب کر لے پھر بھی ڈیپینڈ اپنے شوہر پہ کر رہی ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرہ وہ یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو ایک جیسا ہے اس معاملے میں، مرد مرد ہوتا ہے۔ کچھ قوانین ہیں جو الگ ہوتے ہیں لیکن مرد کی جو فطری عادتیں ہیں وہ ایک ہی ہیں ساری دنیا میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عورت کو یہ بات محسوس ہو تو پھر چاہیے یہ کہ صلح کر لی جائے۔ صلح کے کئی طریقے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ آپس میں کوئی صلح صفائی کر لیں، کوئی فیصلہ کر لیں۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا جو میاں بیوی آپس میں کر لیں؟ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو پیچھے آیت نمبر 34 پر لے جاؤں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرے، اگر تمہاری بیوی ضدی ہو، تمہاری بات نہ مانتی ہو، تمہیں پریشان کرتی ہو، تمہیں اذیت دیتی ہو، تو پھر اس کا یہ حل ہے۔ یہ وہاں بتایا تھا کہ اگر مرد کو یہ ہو کہ میری عورت جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اس کو اس کی عادت پسند نہیں ہے، یا وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، یا اس کی اخلاق اچھے نہیں ہیں، نافرمانی کرتی ہے، ضد کرتی ہے، یا بڑبڑ کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے بس وہ اس کو پسند نہیں ہے، تو نشوزا ہونا، تو پہلے فرمایا اس کو نصیحت کرو، پھر اس کے بعد یہ کرو یہ کرو، پورا علاج بتایا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ عورت کو بھی تو یہ خوف ہوتا ہے نا، تو وہاں نشوز عورت کا تھا، اس کی سرکشی تھی، مرد سے سرکش ہو جاتی ہے، بات نہیں مانتی۔
اپنی مرضی سے کاروبار دنیا چلاتی ہے، گھر بار چلاتی ہے، بچوں سے تعلق رکھتی ہے، آنا جانا رکھتی ہے، اور یہاں عورت کو خطرہ ہے مرد سے، وہ لاپرواہی کر سکتا ہے۔ بحیثیت انسان یہ غلطیاں دونوں سے ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کا بھی ذکر کر دیا۔ بھائی اگر تجھے بھی خوف ہے اور تو یہ محسوس کر رہی ہے کہ تیرا شوہر جو ہے وہ تجھ سے اچھا تعلق نہیں رکھتا، تیرا شوہر تیرا خیال نہیں رکھتا ہے، معاملات دنیا میں یا تجھ سے تعلق قائم کرنے میں وہ انصاف نہیں کرتا، یا روٹھا روٹھا رہتا ہے، دور دور رہتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، مارتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا صلح کر لو۔ صلح کس بات پر ہوگی؟ ایک تو سیدھی سادی بات ہے، جناب آپ ایک کام کیجئے، مجھے معلوم ہے کہ میری بد اخلاقی سے آپ بہت زیادہ تنگ ہیں، مجھے نکالنا چاہتے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن میں پیشکش کرتی ہوں میں حق مہر اپنا معاف کرتی ہوں۔ آپ کو تو اس کی کوئی فکر نہیں، آپ اگر سن رہے ہیں نا تو حق مہر، تو چونکہ آپ نے حق مہر رکھا ہوتا ہے 550 روپے، 35 روپے، آپ کو کیا آپ کے نزدیک حق مہر کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ والدین نکاح کے موقع پر یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ ارے ہمیں حق مہر نہیں چاہیے۔ کتنا بڑا ظلم ہے! اللہ کہتا ہے واجب ہے تم پر کہ اور تم کے حق مہر ادا کرو، یہ کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں۔ ارے تجھے تو ضرورت نہیں ہے، وہ جو بیوی بن کے چلی جائے گی اپنے باپ کو، ماں کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اس کو ضرورت ہے، آج نہیں تو کل ضرورت پڑے گی، اس لیے حق مہر زیادہ رکھا کرو۔ وہ حدیث موجود ہے کہ کم حق مہر والی برکت والی ہوتی ہے، لیکن میں نے ساری برکتیں یہاں دیکھ لی ہیں۔ میں سینکڑوں نکاح پڑھا چکا ہوں، اور اس میں لوگوں نے جب میں نے ان کو مجھے کہا کہ وہ شرعی حق مہر بتائی، جب میں نے بتایا وہ تو 1 لاکھ سے اوپر بنتا ہے، نہیں جی وہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں تعلق قائم کرنا ہے۔ وہ جو تعلق بتا رہا ہے کیسے قائم کرنا ہے اسے معلوم نہیں ہے، گویا تم خدا کی حکمت مجھ سے زیادہ حکیم ہو، وہ خدا نے کوئی حکمت رکھی ہے اس کے اندر کہ حق مہر اتنے رکھو کہ دولہے کو احساس ہو کہ میں نے حق مہر رکھا ہے۔ بھائی میں اگر خدا نخواستہ ایسی ویسی بات خواہ میں سوچی تو مجھے حق مہر دینا پڑے گا، ایسا حق مہر ہو تو بیوی کہہ سکتی ہے اچھا بھائی تمہیں اگر میرے بڑھاپے سے کوئی تکلیف ہے، میرے بانجھ پن سے تکلیف ہے، میری بیماری سے تکلیف ہے، یا میری بڑبڑ کرنے سے تکلیف ہے، تو کوئی بات نہیں، میں حق مہر تجھے معاف کرتی ہوں، لیکن مجھے طلاق مت دینا، میں تیرے ساتھ صلح کر کے رہوں گی، مجھے تیرا حق ملی تو دوسری شادی بھی کر۔ یہ صلح کا ایک طریقہ۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، بوڑھی تھی، بڑھاپے میں شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے۔ پھر ایک موقع آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذرا بحیثیت مرد یہ کیفیت دیکھیں، اس کیفیت کو آپ نکال نہیں سکتے اور آپ بلیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر انسان اتنا دل پھینک ہے، نکاح ایک ہوتا ہے 100 پہ نظر ٹکائے ہوگا۔ معذرت کے ساتھ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، جب ہمارا یہ حال ہے ہم انسان نہیں بکری بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام ہے، تو وہاں پر یہ بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑی سی بے رغبتی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ نوجوان بیویاں موجود تھیں تو یہ بہت زیادہ بوڑھی تھی، لہٰذا آپ کی رغبت کم ہو گئی، تو ایک دن کہیں آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو طلاق دوں گا، یعنی یہ آزاد ہو جائیں، مطلب یہ تھا طلاق دینے کا کہ یہ آزاد ہو جائیں اور آزاد ہو کر کے اپنے عزیز و اقارب کے پاس رہیں، خاندان کے پاس رہیں۔ جب سودا کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تھے، بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی باری میں اپنے سارے حقوق آپ کو معاف کرتی ہوں، سارے حقوق
نہ کپڑا چاہیے، نہ لتا چاہیے، نہ کھانا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نہ حق مہر چاہیے، بس میری خواہش ہے میں آپ کی ازواج میں شمار رہوں، کل قیامت میں جب اٹھوں تو مجھے کہا جائے کہ ازواج رسول آ جائے تو میں اس میں جاؤں، مجھے طلاق مت دیجیے، میں سارے حق آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باری میرے لیے رکھی ہے، میں اپنی باری آپ کی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہوں، اور میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دیتا، تم میرے گھر میں رہو۔ ان کے لیے یہ اعزاز تھا کل قیامت میں اٹھوں تو میرا نام جب پکارا جائے تو شوہر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اگر بیوی کوئی چاہے، اسلام نے نبھانے کا بہت زیادہ ادب، آداب، احترام، یہ سب فضائل بیان کیے ہیں، بلکہ شوہر کے لیے کہا کہ اگر بیوی کی اذیتوں پر اگر یہ چپ رہے گا، صبر کرے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ میں جب فیصلے کرتا ہوں، جب دوستوں سے کہتا ہوں کوئی ایسے مقدمے آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اس کی بدزبانی پر صبر کر، اللہ سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ ارے تیری تو جنت ہے، یہ صرف صبر کر لے تو اس کی اذیتوں پر، اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اور بیوی سے، بچیوں سے یہ کہتا ہوں، یہ شوہر پتہ نہیں خدا راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر تیرا شوہر راضی ہو گیا تو سمجھ تو نے خدا کو راضی کر لیا، تیری جنت ہے، اس کو راضی کر لے بس، تو خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، دیکھو طلاق دینا بری بات نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ میں نے اور آپ نے، ہم نے کفر تک اس کو پہنچا، ارے طلاق نہیں دینا نحوست، ایسا نہیں ہے۔ آگے آ رہی ہے بات، میں اس پر اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں یہ بات کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپس میں صلح کر لو، بس یہ زیادہ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کر لینا بہتر ہے، یوں صلح کر لو، اچھا بھئی اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میرا حق مہر کہتا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتی ہوں، پر مجھے اپنے حرم سے مت نکال، مجھے گھر سے مت نکال، مجھے اپنی بیوی ہونے نکاح سے مت نکال، اس طرح بھی صلح کر لو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا اچھا ہے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے تو اچھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر صلح نہیں ہوگی تو معاملہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، اور جب معاملہ ٹوٹ جائے گا تو عورت کے آوارہ ہو جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، دنیا کو دیکھا ہے، آپ سب بھی دنیا میں رہتے ہو، یہی معاشرے میں رہتے ہو، میں کہیں اور سے پکڑ پکڑ کے باتیں نہیں لاتا، یہیں پر موجود ہے۔ بچیاں آوارہ ہو جاتی ہیں، سرکش ہو جاتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اس نے مجھے نکال دیا، میرا کوئی نہیں، اب میں جو کرتی پھروں، نہیں، اس کا سارا وبال جس نے ناجائز طریقے سے ظلمن نکالا ہوگا اس کو پہنچے گا، چاہے وہ اس کا شوہر ہو یا اس کے ماں باپ ہو۔ ہاں جب بات آتی ہے نا کہ حق مہر تھوڑا سا معاف کر دے یا زیادہ معاف کر دے یا میں اپنے حقوق تجھے معاف کرتی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے نفس میں لالچ ہے، ہرس ہے، کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ میرا نقصان ہو جائے، نہیں چاہتا، کوئی آدمی نہیں چاہتا، عورت یہ نہیں چاہتی کہ سارے کا سارا حق معاف کر دوں، حالانکہ اس کی مستقبل کا سوال ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ ہوگا کہ چلو 2 لاکھ ہے تو میں 1 لاکھ معاف کر دیتی ہوں، 1 لاکھ باقی لوں گی۔ اور مرد یہ چاہے گا اس کے اندر بھی یہ بات کہ اگر میں نے اس کے حقوق کی ادا کرنے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا خیال رکھنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ میں اس کو نکالوں۔ تو دونوں کے لیے کہا کہ دل میں نہ نقصان اپنا مرد کرنا چاہتا ہے کہ
مجھے دینا نہ پڑے، وہ یہ چاہتا کہ مجھے حق مہر دینا نہ پڑے، مجھے جو لکھا ہوا ہے نکاح فارم میں گھر لے کے دوں گا وہ دینا نہ پڑے، اور بہت ساری جیب خرچی لکھی ہوئی ہے وہ دینا نہ پڑے۔ مرد بھی یہ چاہتا ہے مجھے کچھ دینا نہ پڑے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے واپس کچھ نہ کرنا پڑے بلکہ مزید اگر مل جائے تو وہ بھی لے لوں۔ دونوں کے دل میں یہ بات ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب ہو کر کے کہا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ او لوگو سنو، او مردوں، او نوجوانوں سنو، وَإِن تُحْسِنُوا، اگر عورتوں کے ساتھ تم احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے حق مہر ان کو دے دو، ان کے تمام حقوق ادا کرو، ان کو اپنے ساتھ رکھو، وَتَتَّقُوا، اور خدا سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو نا اس سے باخبر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا، باخبر ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے نیک کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، وہ بیچاری دائم المریض ہو، وہ بانجھ ہو، بڑبولی ہو، بک بک کرتی ہو، یا کوئی اور عادت تمہیں پسند نہیں، یا بوڑھی ہو گئی ہو، تمہیں پسند نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کے باوجود وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور وَتَتَّقُوا، اور خدا سے تم ڈرتے رہے، تو اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا، باخبر ہے، وہ اجر دے گا تمہیں اس کا۔ اور وہ میں حدیث پیش کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کی اذیتوں پر صبر کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس سے بڑا اجر کیا چاہیے آپ کو؟ یہ گھر میں ہے، گھر سے باہر قدم رکھو تو وہاں بھی جنت موجود ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جو مر گیا اس کا ایک پڑوسی بھی اگر اس سے راضی رہا، اللہ کی قسم رحمت خدا، رحمت الہیہ کا، اس کی وسعت کا اندازہ کریں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین وہ یہ فرما رہے ہیں جو شخص مر گیا اگر اس کا ایک پڑوسی بھی اس سے راضی ہوا اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تیرے تو ارد گرد گھر میں باہر ہر طرف جنت بکھری پڑی اور تو پتہ نہیں کہاں گھوم رہا، سرکشی، ظلم و ستم، ناجائز لوگوں کے ساتھ تعلقات، اذیتیں، دکھ، کہاں گھوم رہے ہو بھائی؟ گھر میں بھی جنت ہے، اس کی باتوں پر درگزر کیا کرو اللہ جنت دے گا، باہر پڑوسیوں کی باتوں پر درگزر کرو اللہ جنت دے گا۔ جنت تیرے پیچھے پیچھے پھر رہی اور تو جنت سے بھاگ رہا۔ پڑوسی سے بات نہیں بنتی، اس سے میرا تعلق اچھا نہیں، اس کی فلاں عادت اچھی نہیں، ارے وہ اچھا نہیں ہے تو اچھا ہو جائے، وہ اچھا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن تو اچھا ہو جائے، وہ نہیں اچھا کر رہا ہے اس کے باوجود تو اس کے ساتھ اچھا کر، یہی تو بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ باوجود ناپسندیدگی کے اگر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا۔ اب دیکھیے جب کوئی انسان ایک بیوی، قرآن میں شروع میں یہ جو سورہ نساء جب آغاز ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو تو پھر زیادہ شادیاں کرنے کی ضرورت نہیں، فواحد، بس ایک ہی کافی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کافی ہے نا، کیا ضرورت ہے دو کرنے کی؟ پھر تو تمہاری ایک ٹانگ دوسری کھینچ رہی ہوگی، دوسری ٹانگ دوسری کھینچ رہی ہوگی اور بیچ میں تم جو ہے نا کباب بنے ہوگے، کیا فائدہ؟ اپنی زندگی کو اجیرت مت کرو، جہنم مت بناؤ۔ یہاں اس کا ذکر ہے، ذرا غور کیجیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کی زندگی میں سودا سمیت 9 بیویاں بالکل حیات اکٹھی تھی، ازواج مطہرات، مومنوں کی مائیں، وہ زندہ تھی۔ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حق بخش دیا تھا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، تاکہ کل قیامت کو ازواج رسول میں ان کا نام آئے۔ باقی 8 کے لیے آپ نے کیا کر رکھا تھا؟ ہر بیوی کا دن مقرر تھا، اس دن آپ کو وہیں جانا تھا، یعنی راتیں مقرر تھی، اس رات کو آپ کو وہیں سونا تھا جہاں مقرر، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ ایک بات، ڈیلی ہر روز ساری بیویوں کے ہاں برابر برابر چکر آپ لگاتے تھے،
عصر تھا، مغرب آپ کا معمول تھا کہ 2-2 منٹ ٹائم کتنا ہوتا ہے، لیکن 9 بیویوں کے ہاتھ بس تھوڑا تھوڑا ٹائم آپ دیتے تھے، عصر تھا مغرب، ان کے گھر پہ جاتے، جو چیز گن کر، یہ گلاس اگر اس کو چاندی کا دیا تو اس کو بھی چاندی کا، اس کو بھی اس کو کپڑے اگر یمن سے لا کے دیا تو اس کو بھی یمن سے، یعنی ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے برتن، ایک جیسا کھانا، ہر چیز آپ نے فراہم کی۔ ہاں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب العالمین جل وعلا، یہ سارے کام تو میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو دل کا معاملہ ہے مائل کسی ایک طرف ہوتا ہے، یہ اللہ مجھے معاف کر۔ وہ زیادہ دل آپ کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لگا رہتا تھا۔ وہ نوجوان بھی تھی، کنواری بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، خوبصیرت بھی تھی، اور بہت بلا کی حافظے والی تھی، اور نکاح کا پیغام منگنی اللہ نے کروائی، اور نکاح جبرائیل خواب میں اس سے نکاح ہوگا، یہ سارے معاملات اللہ نے طے کیے تھے۔ انہی کی گھر میں وحی آتی تھی، کسی بیوی کے ہاں وحی نہیں آتی تھی، وحی جب بھی آتی تھی، یعنی جبرائیل جب بھی آتے تھے، خدا کا پیغام جب بھی آتا تھا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر بھی آتا تھا۔ آپ کی گود میں سر رکھ کر رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، جبرائیل آتے، یہ وحی بھی وحی نازل ہوئی، قرآن بھی وحی نازل ہوا، یہ مقام تھا ان کا۔ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن کر چیزوں کا عدل اور انصاف کر رہے ہیں، لیکن دل جب مائل ہو جائے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تمہاری خواہش یہ ہے میں اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کروں گا، انصاف کروں گا، ہر بندہ کہتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تم مکمل عدل اور انصاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے درمیان تم جو ہے عدل کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو لیکن تم نہیں کر سکتے۔ ہاں بس ایک کام کرو، یہ مکمل عدل تو نہیں ہو سکتا، لیکن فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو کہ کسی کی 2 بیویاں ہوں تو ایک کی طرف اتنا گر جائے، اتنا مائل ہو جائے کہ دوسری کو پوچھے ہی نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ کسی سے تمہیں زیادہ پیار ہے، کسی سے کم پیار ہے، کسی کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نہیں پوچھوں گا، یہ دل کا معاملہ ہے، بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہاری فطرت میں میں نے رکھی، میں جانتا ہوں۔ تم سارے عدل و انصاف کر لو گے، کپڑے ایک جیسے، کھانا ایک جیسا، گھر ایک جیسے، گاڑیاں ایک جیسی کر لو، لیکن یہ دل کا معاملہ یہ میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا بس اتنا میں ضرور کہتا ہوں، تم عدل تو اس معاملے میں نہیں کر سکتے ہو، لیکن ایک کام ضرور کرنا، ایک بیوی کی طرف اتنا مت مائل ہو جانا، جھک جانا کہ دوسری بیچاری جو ہے وہ پریشان ہوتی رہے گی، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی بیوی کے ہاں چند لمحے زیادہ ہو جاتے تو ہلچل مچ جاتی تھی، آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گھر پہ کیوں اتنا رہے۔ بخاری میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک دفعہ بی بی صفیہ غالباً یا حضرت کوئی اور بی بی تھی، میرا خیال ہے کہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی، ان کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہوا کہ آپ جب واپس تشریف لانے لگے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر ہے ذرا، بس اتنی سی دیر ہوئی آپ نے شہر کی، اور اس ادھر سے دوسری بیوی، تو دوسری بیویاں ساری جمع ہو کر میٹنگ کر رہی، بھائی وہاں تو آج ٹائم زیادہ تھی۔ یہ ازواج مطہرات ہیں تو انسان سوگ ناپا تو اندر ہوتا ہے نا، عورت کی فطرت ہے، اگرچہ یہ دنیا کی عظیم ترین خواتین ہیں جن کو اللہ نے چنا پیغمبر کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے تو عورت، تو وہ جو سگناپا تھا آپس میں ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، لیکن یہ بات دل میں آ گئی کہ وہاں زیادہ ٹائم کیوں دیا۔ جب آپ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے سب کہنے لگی، آپس میں مشورہ کر چکی تھی، بھائی جب آپ آئے نا تو ان کو پتہ چل گیا کہ شہد وہد پلایا ہے، مجھے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی منہ سے بو آ رہی ہے،
بجائے اس کے کہ کہتی کہ خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے سازش تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند کرتے تھے اور بو سے نفرت فرماتے تھے۔ تو آپ نے پہلے تو فرمایا کہ بھائی میں نے شہد ہی پیا ہے اور تو کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شہد لگتا ہے کہ کسی گندی مکھی کا تھا یا گندے بھلو کا تھا، بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے قسم کھا لی آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ تو قرآن نے سورۃ اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ نے حرام کر دیا۔ ارے اگر قرآن نازل ہوتا اسی طرح سے، آج تو گھر گھر میں ایسے فرزند موجود ہیں ماشاءاللہ، بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو قتل کر دے، باپ کو قتل کر دے، بھائیوں کو گھر سے نکال دے، اور مکان کو بیچ دے، گاڑی کو بیچ دے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ سن لو غور سے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم، کیوں حرام کیا آپ نے، ما احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، شہد حلال ہے، آپ نے کیوں حرام کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ تو بیویوں میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، دل کسی طرف ہو، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر صلح کر لو، صلاح مشورہ کر لو، معاملات کو سلجھا لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو معاملات میں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بخشنے والا ہے، مہربان۔ یہاں ایک بڑی اہم بات آنے والی، میں اور آپ ہم سب معاشرے میں اگر کسی کو جانا، ارے یہ منحوس ہے، کیا وہ اس کو طلاق ہو گئی، مرد کی شادی نہیں ہوتی، ارے یہ طلاق دے چکا ہے، یعنی اس کو سمجھے کہ انسان بھی نہیں سمجھتے، کافر، ظالم۔ اور عورت بیچاری طلاق یافتہ اگر ہو جائے، کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، کئی بیچاری بانجھ پن کی وجہ سے شکار ہو جاتی ہے طلاق کا، کئی دائم مریض ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کئی اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اسلام نے طلاق کو کفر قرار نہیں دیا ہے، یہ واحد دین ہے جس میں طلاق جائز ہے، حلال ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، یہ ایسا کرتی ہے، یہ ویسا کرتی ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، یہ رشتہ بڑی آسانی سے جڑ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے جدا ہو جاتا ہے، مضبوط اتنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت رشتے کو توڑ نہیں سکتی، پھر موت ہی جدا کرے تو کرے، کوئی اور جدا نہیں کر پاتا۔ اور نازک اتنا ہے کہ ایک لفظ بولو تو ختم۔ تو بھائی یہ طلاق جو ہے، یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الی اللہ حلال الطلاق، ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق الطلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال جو ہے الطلاق، فرمایا طلاق ہے حلال، مگر یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کیا مطلب؟ ناپسند تو ہے لیکن اللہ نے ترغیب بھی دی ہے کہ جب بات بند ہی نہ رہی ہو تو پھر قتل و غارت نہیں کرنا، پھر ظلم و ستم نہیں کرنا، پھر استحسان نہیں کرنا، گھروں کو آگ مت لگانا، کسی کی جان مت لے لینا۔ ارے وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہ تم نہیں پڑھتے ہو کہ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، ہمارے ہاں تصور یہ، اگر بیوی جدا ہو جائے، لڑکی جدا ہو گئی اپنے شوہر سے، اس کا سرپرست کون بنے گا، اس کو سنبھالے گا کون، اس کو کھانا کون دے گا، یہ رہے گی کہیں، تمہارا مسئلہ ہے۔ پہلے تم کیا کر رہے ہو؟ کتنے لوگوں کو تم کھلا رہے ہو؟ کتنے لوگوں کا سہارا تم بنے ہوئے؟
اور پھر مرد نے اگر طلاق دے دی، ارے بڑھاپے میں اس کا کیا بنے گا، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ کیا کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سن لو ذرا، یہ آیت نمبر ہے 130 سورہ نساء ہے، بار بار جا کے پڑھنا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، اگر ان میں طلاق ہو جائے، بھائی ہو جانی چاہیے، جب گزارا نہیں ہو رہا، وہ پیٹ رہا ہے، یہ پٹ رہی ہے، وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، تو بھائی ان کو جدا ہو جانا چاہیے نا۔ آپ چاہتے ہو کہ اس کی جان چلی جائے؟ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، بیوی کو مار دیا، شوہر کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، شوہر، دونوں نے مل کے ماں باپ کو مار دیا، دونوں نے مل کے اولاد کو مار دیا، سب یہی کرا۔ سن لو، اللہ نے کہا بھائی یتفرقا، بھائی جدائی ہو جانا ہے، طلاق آسان ہے یا قتل کر دینا خاندان کو، یہ آسان ہے؟ بھائی یتفرقا، اور سن لو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ جدا ہو گئے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ اپنی پوری وسعت کے ساتھ ان کو غنی کر دے گا، ارے بے پرواہ کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی جدا ہوئے، اب اس بیوی کو اپنے شوہر کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو بہتر شوہر عطا کرے گا، بہتر نصیب کرے گا، بہتر معاملات عطا کرے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اور یہ مرد اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیوی اس کے مزاج کے مطابق دے دے گا، جس سے اس کا دل لگ جائے، اور اس کو ویسے بھی اس کی پریشانی کوئی نہیں ہوگی، یاد ہی نہیں آئی۔ فرمایا دونوں کو غنی کر دے گا، کوئی کسی کا محتاج نہیں، نہ بیوی شوہر کی محتاج، نہ شوہر بیوی کا محتاج۔ اگر معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے تو جدا ہو جانا بہتر ہے۔ گویا کہ قرآن کی یہ آیت ترغیب دے رہی ہے کہ قتل و غارت نہ کرو، مارو مت، ظلم نہ کرو۔ سیدھی سادھی سی بات ہے، نہیں تمہاری بن رہی تو طلاق دے دو۔ لیکن بے وقوف اور احمق لوگ پہلے سوچتے نہیں، طلاق دینے کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ میں 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس کو واپس کیسے لانا۔ اچھا جب انہیں مسئلہ بتایا جاتا ہے تو ہم تو خیر اس مسئلے کو بتانے سے ہی احتیاط کرتے ہیں، وہ بتاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ احمقوں اور بے وقوفوں کو یہ بات بتائیں گے تو وہ میڈیا پر پھر یہ جا کے کہتے ہیں دیکھو جی مولویوں نے یہ کھولا ہوا، وہ کھولا ہوا، یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو ایک باریکی بتا رہے تھے، علماء باریکی بتا رہے تھے، اس باریکی کو غلط استعمال علماء کے خلاف، کام تم نے کیا، ظلم تم نے کیا، اب اس کے بعد ایک آسانی کوئی تھی وہ تمہیں بتا دی تو تم نے اس کو ان کے خلاف الٹا استعمال کر دیا۔ تو اب سیدھا سادہ احناف کا فتویٰ ہے، جس نے 3 گولیاں 3 فائر اکٹھے مار دیے، ختم ہو گئی، مر گئی، سب جو ہے ہی نہیں، امی بن گئی، اگر نظر بھی آئے تو امی، بس کوئی تعلق نہیں تمہارا اس سے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جدائی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، دونوں کو بے نیاز کر دے گا، اس کو اچھا شوہر مل جائے گا، اچھا خاندان مل جائے گا اس کے مزاج کے مطابق، اور اس کو جو ہے اچھی بیوی مل جائے گی اس کے مطابق۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس کی وسعتیں، اس کے کرم، فضل، بخشش، اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور پھر حکیم ایسا کہ طلاق دینے میں بھی حکمتیں پوشیدہ اور نکاح کرنے میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی